الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده للعالمين نذيرا۔ دیکھو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا تجوید کا فائدہ۔ تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، تو اس کی تفصیلات مکمل طور سے آ چکی ہے۔ اور تجوید کا آگے کیا تھا؟ تجوید کا حکم، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں، فرض عین ہے، فرض عین۔ یعنی کہ اگر اتنا علم تجوید نہ سیکھا جس سے قرآن کریم کے الفاظ صحیح پڑھ سکیں، قرآن کریم کہاں قرآن کریم کو کھینچنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اور کہاں سانس توڑنا ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، اور تا کہاں سے نکالنا ہے، تو اور تا میں کیا فرق ہے، سا اور سین اور شاد میں کیا فرق ہے، ذال اور ظا میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں یعنی الف میں کیا فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے فرض عین ہے سیکھنا، ان کا ہم پر فرض عین۔ اگر نہیں سیکھا ہی نہیں تو ویسے ہی قرآن کریم کو پڑھا تو ہم اسی حدیث کے مصداق ہوں گے کہ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے بندہ، لیکن قرآن کریم اس پر لعنت کرنا رہتا ہے، لعنت کرتا رہتا ہے۔ تو علم تجوید کا اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم کی تلاوت صحیح کر سکیں، کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ ایسے ہی فرض عین ہے جیسے نماز کا، تجوید کا نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے، تو ان فرائض میں سے ہے۔ اور پورا علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ، فرض کفایہ۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ فرض عین وہ فرض ہے جس کی اللہ کے یہاں سے معافی نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اور تنہا ہر ایک مرد عورت پر اس کا حکم صادر ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ فرض عین وہ فرض ہے جو ہر ایک مرد پہ الگ الگ کیا ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، اس کا حکم صادر ہوتا ہے۔ آپ کی فرض نماز آپ کی بہن نہیں پڑھ سکتی، آپ کا بھائی نہیں پڑھ سکتا، آپ کا باپ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ آپ ہی کو پڑھنی ہوگی۔ ایسے ہی آپ کا روزہ فرض عین والا روزہ جو ہے رمضان کے روزے آپ ہی رکھیں گے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھائی، چچا، کتنا بھی کوئی ہمدرد ہو اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فرض عین ہے جس کا حکم ہر شخص پہ الگ الگ صادر ہوتا ہے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہو، یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ دوسرا ہے فرض کفایہ۔ پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے کہ کبھی اگر تمام بستی میں سے، پوری بستی میں سے، پورے محلے میں سے ایک شخص ادا کر لے تو سارے محلے والے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ تمام کبھی کبھی فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اگر چند شخص یا ایک شخص مل کر لے،
اور کبھی کبھی فرض کفایہ پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اگر چند لوگ یا ایک آدمی کر لے. سمجھ میں آیا؟ جیسے جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر جنازے کی نماز اس پوری بستی میں کوئی بھی نہ پڑھے، جنازہ ایسے ہی دفنا دے تو ساری بستی گناہگار ہوگی. اور اگر 2-4 لوگوں نے بھی جنازے کی نماز پڑھ لی تو ساری بستی کے اوپر سے ذمہ ختم ہو جائے گا. یعنی کہ ساری بستی کی طرف سے یہ 4 لوگوں نے جو پڑھ لی ہے ان کی طرف سے ہی فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. ان کی طرف سے جو فرض ادا ہوگا اس کو کفایہ بولتے ہیں. یعنی کہ یہی کافی ہو جائے گا. 4-5 لوگ جنہوں نے بھی ادا کی تھی نماز جنازہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی بستی کے اندر کوئی پورا علم تجوید سیکھا ہوا قاری نہیں ہے تو وہ بستی پوری کی پوری کیا ہوتی ہے؟ گناہگار ہوتی ہے، گناہگار. اور ایسے ہی اگر پوری بستی کے اندر کوئی عالم دین نہیں ہے، مفتی کرام نہیں ہے، ایک بھی عالم دین نہیں ہے تو پوری کی پوری بستی گناہگار ہوتی ہے. کیونکہ فرض کفایہ ہے پورے علم دین کا حاصل کرنا. پورے علم دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساری بخاری، ساری مسلم، ساری مشکات، ساری ترمذی اور اشعار ستہ ساری یاد کرو اور علم فقہ پورا یاد کرو. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ علم دین کی روشنی کہیں نہ کہیں آ جائے. حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے، اور لوگوں کے زندگی میں جو مسائل آئے ان کا حل کرنے والا ایک اس بستی کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو ساری بستی کیا ہوگی؟ گناہگار ہوگی. تو پورا کا پورا علم دین سیکھنا، علم تجوید سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کے لیے بستی میں ایک نہ ایک عالم دین، ایک نہ ایک قرآن قاری قرآن، ایک نہ ایک حافظ قرآن بستی کے اندر ہونا چاہیے، ورنہ ساری بستی گناہگار ہوگی. آگے تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل، اس کی تفسیر آ چکی. قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. تجوید میں ہمارے تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، حفص رحمۃ اللہ علیہ، شعبہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں. علم تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جیسے فقہ میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ہے نا؟ اور حدیث میں ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایسے ہی قرآن کریم کو صحیح اور بہتر اور اچھا پڑھنے کا طریقہ جنہوں نے اکٹھا کر کے ایجاد کیا اور دنیا کے اندر پھیلایا، تو اس قرآن کریم کے موجود یعنی کہ اس تجوید کے موجود دنیا میں پھیلانے والے اور امت مسلمہ تک یہ قرآن پہنچانے والے، جیسے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فقہ
موجود تھا، ہے نا، کیونکہ صحابی بھی فقیہ تھے، لیکن لوگوں میں جو ہے اتنا جذبہ تحقیقات کا کہ اس وقت لکھنے کی ضرورت نہیں آئی. ایک مسئلہ اگر معلوم کرنا ہوتا تھا تو لوگ ایک ایک مہینے علماء کی خدمت کر لیتے تھے. صحابہ کرام میں سے خیر القرون کا زمانہ تھا تو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لوگ ایسے ہی سینہ پر سینہ علم حاصل کرتے تھے. لیکن جب تھوڑی گراوٹ کا زمانہ آیا، یعنی کہ تابعین کا زمانہ آیا، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ تابعین. اور تابعین کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو، اس کو تابعین کہتے ہیں. سمجھ آ گئی تابعین کی تعریف؟ اور صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابی بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. ایسے شخص کو صحابی، اور عورت کو، لڑکی کو صحابیہ کہتے ہیں. لڑکی کو صحابیہ کہتے ہیں. ایسے ہی جس نے صحابیہ کو دیکھا ہو یا صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعین کہتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں. تو تابعین ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور پھر صحابہ کرام کا زمانہ میں فتنے شروع ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے بعد، اور پھر اور گراوٹ آئی تو لوگ علم سے اتنے وابستہ نہیں ہوئے. تو اللہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے چنا کہ جو علم فقہ لوگوں کے سینے میں تھا، جو علم فقہ تابعین اور صحابہ کے پاس تھا، تو امام ابو حنیفہ نے وہ علم فقہ لکھ کر دیا پوری امت کو. تو اس لیے امام ابو حنیفہ علم فقہ میں ہمارے امام ہیں. اور ایسے ہی مسئلہ سیم حدیث کا ہے. پہلے لوگ حدیث سن کر یاد کرتے تھے لوگوں سے، لکھ کر یاد کرتے تھے لوگوں سے. لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو لکھ کر دیا، اور وہ امام ہمارے حدیثوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. بالکل ایسے ہی جب قرات کی باری آتی ہے تو ہمیں علم تجوید بھی سینوں میں بکھرا پڑا تھا، یعنی کہ سینوں میں موجود تھا. لوگ ایک دوسرے سے حاصل کرتے تھے، اور کیسے حاصل کرتے تھے؟ بس یاد کر لیا، لکھ لیا، یاد کر لیا. لیکن ایسے کتابی شکل نہیں تھی جیسی کتابی شکل آج ہمارے پاس ہے. تو اس کتابی شکل کو وجود دینے میں امام آصف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا رول ہے. اس قرات کو جس قرات کو ہم پڑھتے ہیں تو دنیا میں 7 قراتیں ہیں، لیکن سب سے مشہور اور سب سے معروف قرات یہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، قرات حفصیہ، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات. تو امام آصف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قرات میں کیا ہے؟
امام ہیں، اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مشہور اور معروف شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہوئے. جیسے امام ابو حنیفہ کے 3 شاگرد، 4 شاگرد، امام محمد، امام احمد، امام یوسف اور امام ظفر. یہ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فقہ میں. ایسے ہی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے مقبولیت، معروفیت 4 کو فرمائی. ایسے ہی امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے مقبولیت اور معروفیت 2 کو فرمائی. امام شعبہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پڑھتے ہیں. پوری دنیا میں 99% یہی روایت پڑھی جاتی ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان. قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے. اور بسم اللہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے. اگر سورت سے پڑھنا شروع کرو تو یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت آ جائے تو یا بیچ میں کوئی سورت شروع ہو جائے تو اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف. دونوں سورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، پڑھنی چاہیے. دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کو شروع کیا کرتے تھے تو پڑھتے تھے، شیطان مردود سے پڑھنا مانتے تھے. اور یہ قرآن کریم کا جز بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بارے میں آگے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا پڑھنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ضروری ہے. اور یہ بعض اس اختلاف کو کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہ قرآن کریم کا جز ہے. جز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 14ویں پارے کے جو ہے لگ بھگ 12 پارے کے قریب میں اعوذ باللہ ہے، اعوذ باللہ ہے. وہ آیت کیا ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، بالکل ذہن سے نکل گئی، بالکل کیونکہ میں مطالعہ کرتے نہیں آتا ہوں. میں مطالعہ کرتے الحمدللہ ابھی تک آتا نہیں، تو اس لیے ذہن سے میرے وہ آیت نکل گئی اور اس وقت اکثر نکل جاتی ہے. تو قرآن کریم میں اعوذ باللہ موجود ہے لفظوں میں اور معنی میں. تو یہ قرآن کریم کا جز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شعبہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے. ایسے ہی بسم اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کہ قرآن کریم کا لفظ ہے یا نہیں ہے. تو اکثر کہتے ہیں کہ لفظ ہے، یہ قرآن کریم کا لفظ نہیں، جز ہے. یہ قرآن کریم کا جز ہے. اکثر کہتے ہیں جز نہیں ہے، تھوڑے لوگ کہتے ہیں جز نہیں ہے، لیکن جمہور کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ جز ہے، جس میں امام ابو حنیفہ اور امام شعبہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن کریم کا جز ہے. اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 19ویں پارے میں جب
سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلقیس کو، تو اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے اس خط کو، تو اس لیے قرآن کریم کا جز مانتے ہیں اس کو۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ سورت کا جز ہے یا نہیں ہے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کا جز نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت کا جز نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت کا جز ہے، کیونکہ پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں گناہ گار نہیں ہوتا آدمی، لیکن پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، اور اس کو سورت کا جز سمجھنا ہی بہتر ہے، ماننا چاہیے اس کو سورت کا جز۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے یا بغیر اللہ کی حمد کے شروع کیا جائے تو وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو ہے حمد سے شروع فرمائی ہے، اکثر مصنف حمد یا بسم اللہ سے کتاب کو شروع فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ تو کتاب زیادہ چیز تو ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت ہے، تو قرآن کریم کی صورت کو جز ہی ماننا چاہیے، بسم اللہ کا جز ہی بسم اللہ کو جو ہے قرآن کریم کی صورت کا جز ہی ماننا چاہیے، قرآن کریم کا جز ہی ماننا چاہیے اس حدیث کی وجہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اور اعوذ باللہ السمیع البصیر، اور اعوذ باللہ السمیع الحکیم علیم، یہ سارے لفظ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی سورت شروع ہو جائے تو دونوں سورتوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سورہ برات کے علاوہ، کیونکہ سورہ برات میں اللہ نے بسم اللہ کو نازل ہی نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر منافقوں کا ذکر ہے، ایسے منافقوں کا جس کے بارے میں اللہ نے کہا اپنے نبی سے، کیا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، کہ تم ان کی قبروں پہ بھی نہ کھڑے ہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کرو۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرا نبی وہی بولتا ہے، وہی کام کرتا ہے جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ تو سورہ برات میں بسم اللہ نہیں ہے۔ پھر آگے ایک اختلاف اور ہے کہ اگر سورہ برات کو بیچ میں پڑھنا شروع کرے، بیچ میں سے، یعنی کہ 10واں پارہ وَعَلَمُوا سے شروع ہوتا ہے، 11واں پارہ یا تَزِرُونَ سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی سورہ برات ہی ہے،
یا اور کسی بھی رکوع سے پڑھنا شروع کرے سورہ بلاد سے تو اس میں بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ پڑھی لے. دانتوں کے نام چونکہ بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے اس کے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مخارج کے سمجھنے میں سہولت ہو. دانتوں کے نام آگے ہیں اصول التجوید کتاب ہے یہ, اس کے اندر دانتوں کے نام یعنی کہ عربی میں دانتوں کے نام ہوتے ہیں. ہم تو اردو میں یا ہندی میں صرف اتنا جانتے ہیں دانت یا داڑھ, اس سے علاوہ تو دانتوں کا کوئی نام نہیں ہے ہمارے. دانت ہے یا داڑھیں ہیں. تو عربی زبان جو ہے, عربی زبان کے اندر دانتوں کے ہر ہمارے منہ میں جو 32 دانت ہیں سب دانتوں کے نام ہیں. سمجھ آیا؟ سب دانتوں کے نام ہیں. اور یہ نام مصنف رحمہ اللہ نے اس لیے لکھے ہیں کہ دانتوں کا بعض مخارج کا تعلق کہیں سے ہے؟ دانتوں سے ہے. جب دانتوں کے نام یاد ہو جائیں گے تو مخارج کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو دانتوں کے ناموں کو بیان فرما رہے ہیں. دانتوں کے نام سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو سنایا کہتے ہیں, سنایا. اور اوپر والے 2 دانتوں کو سنایا اولیا, سنایا اولیا. اور نیچے کے سامنے کے 2 دانتوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. اور پھر ان سنایا کے برابر میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک یعنی کہ 4 دانت اور ہے. ایک تو ہو گیا دائیں, ایک ہو گیا بائیں, ایک نیچے کا دائیں ایک نیچے کا بائیں, 2 یہ ہوگا. ایک نیچے کا, ایک اوپر کا بائیں, ایک اوپر کا دایاں, 4 دانت ہو گئے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ رباعیات. رباعیات. نمبر 3 پھر ان رباعیات کے برابر میں 4 نوکدار دانت اور ہیں. ایسے ہی 2 اوپر دائیں, ایک دائیں بائیں اوپر نیچے, یعنی کہ نیچے کی دائیں طرف اور نیچے کی بائیں طرف, اوپر کی دائیں طرف اور اوپر کی بائیں طرف. ان کو انیاب کہتے ہیں. انیاب یعنی کہ سنایا, سنایا میں سے 2 اوپر کے سنایا اولیا, 2 نیچے کے سنایا سفلا. پھر سنایا کے برابر میں جو 4 دانت ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے اور دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. ان کو رباعیات کہتے ہیں. پھر رباعیات کے برابر میں, پھر رباعیات کے برابر میں 4 نوکدار دانت اور ہیں. دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. ان کو انیاب کہتے ہیں. پھر انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں دائیں بائیں. ایسے ہی دائیں بائیں سمجھنا جیسے میں پیچھے سمجھا چکا ہوں. دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک. ان کو زواحق کہتے ہیں. زواحق. جب یہ دیکھو عربی میں زاہق کے معنی کیا تھا؟ منزہقہ زہقہ. تو زاہق کے معنی ہنسنا. تو جب یہ دانت دکھائی دے جائے زاہق تو سمجھو ہنسا ہے آدمی. اگر یہ زواحق نہ دکھائی دے اگر یہ زواحق نہ دکھائی دے تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی مسکرائے گا, تبسم فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2-3-4 مرتبہ ہی یہ زواحق دکھائی دیے ہیں. اللہ کے نبی کبھی بھی ایسا نہیں ہنسے جیسا آج ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ہنستے. ایک مرتبہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسی کی وجہ سے ہمارے دانت
کھل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے کیا فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو تو یہ حسینہ ہے. سمجھ آیا؟ جی. تو ظاہر سمجھ میں آ گئے. ظواہر پھر ظواہر کے برابر میں 12 دانت اور ہیں. دائیں بائیں اوپر نیچے 3 ان کے برابر میں 3 ہیں. ظواہر کے برابر میں 3 ہیں. دائیں بائیں اور اوپر نیچے یعنی کہ 3 نیچے دائیں 3 نیچے بائیں 3 اوپر دائیں 3 اوپر بائیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ تواہن. ان کو کیا کہتے ہیں؟ تواہن. تو اصول تجوید کو پختہ یاد کرنا چاہیے جب سمجھ میں آتی ہے زبانی. پھر ان تواہن کے برابر میں بالکل آخر میں 4 دانت اور ہیں. دائیں بائیں اوپر نیچے 1 ان کو نواجز کہتے ہیں. نواجز زاد سے نواجز کہتے ہیں ان کو. تو یہ کل ملا کے کتنے دانت ہو گئے؟ 32. 4 ثنایا اور آگے 4 رباعیات 4 اور 4 8 اور 4 انیاب 4 اور 8 12 اور 4 ظواہر 12 اور 4 16 اور تواہن 12 16 اور 12 28 اور 28 اور 4 نواجز 32. اب 32 میں سے کتنوں کو دانت کہتے ہیں اور کتنوں کو داڑے کہتے ہیں؟ آگے ظواہر 4 تواہن 12 اور 4 16 4 نواجز 20. تو 32 میں سے 20 کو داڑے کہتے ہیں. کیا تھا تواہن سے ظواہر تواہن نواجز کو عربی میں اضراس اور اردو میں داڑھے کہتے ہیں. تو 20 کو داڑھے کہتے ہیں اور 12 کو دانت کہتے ہیں. تو ان کا جاننا مخارج کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے ورنہ مخارج پتہ نہیں چلیں گے. پھر سکھانا پڑے گا کہ یہاں زبان لگا یہاں زبان لگا. جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں نورانی قاعدہ پڑھتے وقت کہتا ہے یہاں سے نکال. آگے ہے مخارج کا بیان. مخارج کا بیان پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.